علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم کے دوسرے بند کی تشریح کریں گے۔ پہلے میں بند پڑھتی ہوں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ تو بیٹے آپ دیکھیں کہ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دن ایک نئے انداز سے طلوع ہوتا ہے۔ سبزہ و گل یعنی سبزہ جو ہے وہ کھلتا ہے پتھر کے سینے سے بھی۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ مٹی سے سبزہ اور پھولوں کو پیدا کرتا ہے، بلکہ پتھر کے سینے سے بھی وہ سبزہ اگانے کے قابل ذات ہے۔ یہ سارا جہاں تیرے ہی آہنگ سے، تیری آواز سے گونجتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کائنات میں ابھرنے والی ہر گونج تیرے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ جو چاہتا ہے، جو تلاش کرتا ہے، اسے تو مل جاتا ہے۔ خدا انہی کو ملتا ہے جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ سب کو راستہ دکھانے والا تو ہے، اے میرے خدا اے میرے خدا۔ اس کے بعد ہم اس کا مفہوم لکھنے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح ایک نئے رنگ اور نئی امید سے طلوع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے سخت پتھریلی زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ کائنات کی ہر گونج میں اللہ کی عظمت و صفات کا آہنگ یعنی نغمہ سنائی دیتا ہے۔ جو خلوص نیت سے اللہ کو تلاش کرتا ہے، اسے اللہ مل جاتا ہے۔ اب ہم تشریح کریں گے اس کی۔ اس بند میں شاعر کائنات میں اللہ کے مظاہر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، اور پہلے مصرعے میں شاعر صبح کے منظر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر طلوع آفتاب نئی روشنی، تازگی، نئے امکانات، نئی امید لے کر آتا ہے، جو کہ اللہ کی تخلیقی طاقت اور رحمت کی علامت ہے۔ ہر صبح انسان کو نئی امید کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ رات کے سکون کے بعد صبح کی ابتدا انسان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پھر سے تازہ دم کر دیتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن سے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات، نباتات و جمادات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی حیوانات، نباتات و جمادات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، یہ تیری قدرت ہے کہ تو نرم سبزے کو سخت زمین سے نکالتا ہے۔ دن کو رات سے بدلنا، زمین سے سبزہ اگانا انسانی عقل سے ماورا کام ہے، جو اللہ کی قدرت سے عمل پذیر ہوتے ہیں، یعنی عمل میں آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی ہر قسم کی سبزیاں، پھل، فصلیں، پودے، درخت اور پھول اگاتا ہے، جن سے زمین پر تر و تازگی ہے۔ اس کائنات کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کے گن گاتا ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہواؤں کی سرسراہٹ، ہر چیز میں تیرا ہی عکس نظر آتا ہے۔ کائنات کی تمام آوازیں تیرا ذکر کرتی ہیں اور تیرے گن گاتی ہیں، گویا پورا جہان تیری تعریف سے گونجتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو دل کے خلوص نیت سے اللہ کو پکارتا ہے اور اسے تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے مل جاتا ہے۔ جو انسان رہنمائی اور ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اسے صراط مستقیم پر چلا کر کامیابی عطا کرتا ہے۔ آخری مصرعے میں شاعر اللہ کو ہی سب کا رہبر و رہنما قرار دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سے ہدایت طلب کی جائے۔ جو اللہ کو تلاش کرتا ہے، اللہ اسے مل جاتا ہے۔
اس پر اس کائنات کے راز کھل جاتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات میں کھو کر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، کبھی یہاں تجھے ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا۔ بیٹا یہ تھوڑا اس میں نا پرنٹ کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ شعر کے اینڈ پہ، کسی بھی مصرعے کے اینڈ پہ ختمہ آپ نے نہیں لگانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابتدا میں چونکہ ہم نے جو کیا تھا ابتدائیہ پچھلے بند میں، پہلے بند میں، تو وہ ہم نے یہاں اس بند میں شاعر کائنات میں اللہ کے مظاہر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے پہلے وہ والا پیراگراف جو ہے نا شامل کرنا ہے۔ جو بھی بندہ آپ کو تشریح کرنے کے لیے آئے گا اس میں آپ نے وہ پیراگراف پہلے شامل کرنا ہے، ابتدائیہ والا۔ تو یہ ہے ہمارے دوسرے بند کی تشریح۔ امید ہے آپ اسے اچھی طرح سے لکھ لیں گے اور بہت اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں گے۔ بیٹا روز کا کام روز کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام اکٹھا ہوتا جائے اور پھر بعد میں آپ کے لیے اس کو مینیج کرنا اسے مشکل ہو جائے، یاد کرنا مشکل ہو جائے۔ لکھتے جائیں ساتھ کے ساتھ اور یاد کرتے جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔